السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں شاہان کام کاج میں مصروف ہوتا ہے، اس لیے میں دوغان وہاں بھی آتا ہے اور شاہان کو پکارتا ہے۔ دوغان کو دیکھ کر شاہان بہت ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے واللہ میں نے کچھ نہیں کیا آغا، مگر دوغان اس کے پاس آ کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے محنت کرنے والے پر غصہ ہوتے کب دیکھا ہے میرے جوان، کہتے تھے پانی اپنا راستہ تلاش کرتا ہے، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اور اب میں سمجھ گیا، ہم نے تمہیں بحریہ میں شامل کیا لیکن نہیں ہوا، ہم نے تمہیں توپ خانے بھیجا وہ کام بھی نہیں ہوا، تو تمہاری جگہ یہ تھی، یقیناً 5 انگلیاں ایک جیسے نہیں ہوتی، میں نے سوچا تھا کہ تم بھی میرے جیسے ہوگے، میرا خیال تھا کہ تم صف اول پر فوج میں جگہ لوگے، لیکن کہاں نصیب ہوا۔ شاہان کہتا ہے آغا کیا میں یہاں بھی فوج کا سپاہی نہیں سمجھا جاتا؟ دوغان مسکراتے ہوئے کہتا ہے تم ہو تو، لیکن تمہیں ایک مشہور گھڑسوار سپاہی کے طور پر دیکھنا برا بھی نہیں تھا، اپنی پیشانی پر 12 مت بجاؤ، کیا میں نے کچھ برا کہا؟ میں نے صرف اتنا کہا کہ اگر میں تمہاری بہادری کا مشاہدہ کر سکوں تو مجھے خوشی ہوگی، جبکہ تم نے فیصلہ کر لیا ہے اور سرنگ کھودنے کا انتخاب کیا ہے تو پھر ستلمش کے ساتھ ہی رہو، اپنا کام اچھی طرح کرو اور کام کے استاد بنو۔ شاہان خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے انشاءاللہ میرے آغا انشاءاللہ۔ دوغان اسے کہتا ہے یہاں زیادہ خطرہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالنا، تم میرے خاندان سے رہے واحد نشانی ہو، میرے بھائی، بیوقوفی کر کے بعد میں مجھے اذیت میں مبتلا نہ کرنا۔ یہ سنتے ساتھ ہی شاہان اس سے لپٹ جاتا ہے، دوغان بھی اس سے پیار کرتا ہے اور کہتا ہے چلو کام میں آسانی ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی دوغان پلٹ جاتا ہے اور شاہان پیار سے اسے دیکھتا ہی چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف بالی بے شامل اور سپاہیوں کے پاس جاتے ہیں۔ شامل پوچھتا ہے بالی بے آپ کا کیا حکم ہے؟ تو بالی بے کہتے ہیں حکم موت ہے۔ شامل پوچھتا ہے ہدف کیا ہے؟ تو بالی بے کہتے ہیں ہدف ترابزون ہے، اگر دشمن کو شکست دینا مشکل ہے تو راستہ اس سے 1000 گنا مشکل ہے۔ شامل کہتا ہے ہم نے اس کی وادیوں پر بہت سے گھوڑے دوڑائی، ہم نے کئی شاہینوں کو اس کے پہاڑوں پر اڑنے دیا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم بحیرہ اسود کو اپنی ہتھیلی کی طرح جانتے ہیں۔ بالی بے کہتے ہیں ہم اس جگہ کو نہیں جانتے جسے وہ ناگوں کا قلعہ کہتے ہیں۔ شامل حیرانگی سے کہتا ہے ناگوں کا قلعہ؟ کیا یہ تیپگوز نامی قلعہ ہے؟ بالی بے ہاں میں سر لاتے ہیں تو شامل کہتا ہے ایک بار جب کوئی چلا جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، کوئی اسے دوبارہ نہیں دیکھتا، یہ جنگ بے رحم ہوگی بالی بے۔ تو بالی بے کہتے ہیں اگر ضرورت پڑی تو ہم سب مر جائیں گے، لیکن ہم اس قلعے کو ترکوں کی ملکیت بنائیں گے۔ چلو بہادرو، یہ جدوجہد کرنے کا وقت ہے، سر کاٹنے اور خون قربان کرنے کا وقت ہے۔ قریب ہی میں شاہان کام کاج میں مصروف ہوتا ہے، اسے دیکھ کر ستلمش کہتا ہے شاہان موتی اٹھائے ہوئے ہو یا مرجان اٹھائے ہوئے ہو؟ اتنا ٹوٹنے کا جو ڈر ہے کہیں انڈا تو نہیں ہے؟ تم ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہو لیکن ایسا لگتا ہے کہ تم یہ کام بھی نہیں کر پاؤ گے۔ شاہان کہتا ہے بھائی یہ بات بالکل نہ کرو، میں نے کرتجو دوغان بھائی کو وعدہ دیا ہے کہ میں ان کا بھروسہ جیتوں گا۔ تو ستلمش کہتا ہے جیسے تم رومیوں پہ چھاپے مار رہے ہو، تم بیلچے اٹھا کر اس کا بھروسہ جیتو گے کیا؟ اکنجیوں کو گھوڑوں پر سوار ہوتا ہوا دیکھ کر شاہان کہتا ہے اگر میں بہادر حملہ آوروں میں ہوتا تو میں فوراً دوغان کا بھروسہ جیت لیتا ہے نا؟ ستلمش کہتا ہے ٹھنڈے ہو جاؤ، اگر تم بہادر مردوں کو تلاش کر رہے ہو تو سرنگ میں بہت کچھ ہے، ہم اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں، میں وہ شخص ہوں جو اپنی قبر خود کھود کر اس کے اندر رہتا ہوں، تمہیں یہ نہیں پسند تو اس کام کو بیکار نہ سمجھنا۔ شاہان کہتا ہے میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا آغا۔ ستلمش غصے سے کہتا ہے ارے جو بھی کہنا چاہتے تھے تم نے کہہ دیا، تم جہاں بھی رہتے ہو پیچھے رہتے ہو، چاہے اکنجی بنو یا سرنگ کھودنے والی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شاہان کہتا ہے میں چاہوں تو اکنجیوں کے درمیان تلوار سے لڑ سکتا ہوں۔ ستلمش کہتا ہے جی ہاں تم کر سکتے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ لڑائی بھی کہانیوں سنانے جیسی ہی ہے؟ اس کے ساتھ ہی اکنجی گھوڑے پر سوار ہو کے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ستلمش مزید کہتا ہے تمہارے پاس ایک چڑیا کا دل ہے، عقاب بننے کی کوشش نہ کرنا، تم صرف بکواس کرتے ہو، اب جاؤ اور اپنا کام کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی ستلمش آگے بڑھ جاتا ہے، اکنجیوں کو جاتا ہوا دیکھ کر شاہان ان کی جانب دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم پہاڑوں کی چوٹی پہ ناگوں کا قلعہ دیکھتے ہیں، اور جیسا اس کا نام خطرناک ویسا ہی قلعہ بھی خطرناک۔ قلعے میں دراوین آگے بڑھتے ہوئے شہنشاہ کو منوز سے کہتا ہے ناگوں کا قلعہ کھڑی چٹانوں کے اوپر، عقاب کے اڑنے سے بھی بہت اونچا، صدیوں سے پونچھ کا دفاع کرنے والا پتھر والا دیو، اتنی کھڑی جگہ پہ فوجی کیسے رہتے ہیں؟ تو شہنشاہ کہتا ہے قدرت ہمیں سب کچھ دیتی ہے، سپاہی کھانے پینے کے لیے باہر جاتے ہیں، وہ ارد گرد کے جنگلی بھیڑ سے مشروبات بناتے ہیں، اور جب انہیں بھوک لگتی ہے تو وہ ہرنوں اور پرندوں کا شکار کرتے ہیں۔ سلیمان پوچھتا ہے پھر اس کا نام ناگوں کا قلعہ کیوں رکھا ہے؟ جہنم کا قلعہ رکھنا چاہیے تھا نا؟ کومینوس کہتا ہے کیا تم پونس کے عظیم بادشاہ میتراداس کو جانتے ہو؟ زہروں کا بادشاہ، وہ اپنے دشمنوں کو مارنے کے لیے زہر خود بناتا تھا اور وہ زہروں کا مرکز ہے۔ آگے بڑھتے بڑھتے وہ ایک کنویں کے پاس پہنچتے ہیں جس میں ناگ ہی ناگ ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کے سلیمان ڈر جاتا ہے اور دراوین کہتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر جنگجو رہنا چاہے گا۔ تو شہنشاہ کہتا ہے اس قلعے کی طاقت نے رومیوں، سلجوکیوں اور شیخ جنید کے حملوں سے ہمیں اب تک بچایا ہے، اب باری آئی ہے سلطان محمد خان کی، تم یہاں اپنے سورماؤں کے ساتھ تیار کھڑے رہو گے، جب محمد پونس آئے گا تو تم اسے وہ جہنم دو گے جس کے وہ توقع نہیں کر رہا ہوگا۔ دراوین کہتا ہے یقیناً، لیکن پہلے مجھے مقدس امانتوں کو لینا ہوگا۔ یہ سن کے شہنشاہ اور یورگو بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور یورگو کہتا ہے نہیں، سب سے پہلے پونس کو بچانا ہوگا، امانتیں بعد میں ملیں گی، ہمارا پوپ کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ تھا۔ مگر دراوین کہتا ہے حالات نے معاہدہ بدل دیا ہے، پہلے مقدس امانتیں پھر لڑائی۔ کومینوس کہتا ہے مجھے یقین نہیں ہے کہ پوپ ایسا کچھ کرے گا۔ دراوین کہتا ہے پوپ نے خط
خط بھیجا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں مقدس امانتیں لے لوں ورنہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور پونٹس کے لیے ایک بھی تلوار نہیں چلائیں گے۔ کومینوس پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے کون سا خط؟ تو دراوین خط اسے دے دیتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ یورگو کی جانب دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ویٹیکن میں پوپ کہتا ہے یورپ میں لڑائیاں ہر رات میرا ڈراؤنا خواب بن گئی ہیں، میں انہیں نہیں روک سکتا۔ ڈراؤنے خواب کے اختتام پر میں محمد کو دیکھ رہا ہوں، وہ اپنی فوج کے ساتھ وینس اور اترانتو سے آ رہے ہیں۔ کارڈینل کہتا ہے مقدس امانتوں کے لیے جو حکم آپ نے دراوین کو دیا کیا یہ تھوڑا خطرناک نہیں ہے؟ پوپ کہتا ہے میں یہ جاننے پہ مجبور ہو گیا تھا کہ کومینوس ہمیں مصروف رکھ رہا ہے یا نہیں۔ کارڈینل کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسے آسانی سے قبول کرے گا، پونٹس کے دفاع کے لیے امانتیں اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہیں۔ پوپ کہتا ہے وہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہیں، پونٹس سے بھی اہم۔ جب ہمیں وہ امانتیں مل جائیں گی تو ہم یورپ میں عظیم جنگیں ختم کر دیں گے، ہم عیسائی ریاستوں کو ایک ہی سائے میں متحد کریں گے، ہمارے پاس پوپ اربانوس کی صلیبی فوجوں سے بھی زیادہ طاقتور فوجیں ہوں گی۔ اس وقت نہ تو سلطان محمد اور نہ ہی تمام مسلمان ہمارے خلاف کھڑے ہو سکیں گے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ دراوین کومینوس اور یورگو کے ساتھ ہوتا ہے اور برناباس کی انجیل دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے برناباس تو یہ کھوئی ہوئی انجیل ہے۔ یورگو کہتا ہے یسوع مسیح کی زبان صرف وہی پڑھ سکتے ہیں جو اسے جانتے ہیں، تو معزز دراوین اس وجہ سے برائے مہربانی اس کے ساتھ کھیلنا بند کرو۔ یہ کہتے ساتھ وہ برناباس کی انجیل لے لیتا ہے۔ دراوین کہتا ہے یہ میرے لیے صرف اس لیے اہم ہے کیونکہ پوپ اس کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ دوسری امانتوں کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر کومینوس یورگو کو دیکھتا ہے اور دراوین سے کہتا ہے تصویر نہیں ہے۔ دراوین غصے سے کہتا ہے کیا مطلب ہے نہیں ہے؟ دونوں امانتیں لیے بغیر میں اس جگہ سے نہیں ہلوں گا۔ کومینوس کہتا ہے پھر تمہیں اپنا کام صحیح طریقے سے کرنا ہوگا دراوین، تم یہاں اپنے جنگجو کے ساتھ تیار رہو گے، جب محمد پونٹس آئے گا تو تم اسے ایسی جگہ سے نشانہ بناؤ گے جہاں سے اسے بالکل توقع نہیں ہوگی۔ سوچو دراوین محمد کی فوج میں تمہارے بھائی جستنیانی کو قتل کرنے والا دوغان بھی ہوگا، یہاں انتظار کرو، جب محمد پونٹس آئے گا تو حملہ کرو گے، اس طرح تم اپنے بھائی کا بدلہ بھی لے سکو گے اور مقدس امانتیں بھی۔ یہ سن کر دراوین کہتا ہے پھر آپ کا قیمتی مشیر یورگو بھی یہیں رہے گا۔ یہ سن کے یورگو بہت پریشان ہو جاتا ہے اور دراوین مزید کہتا ہے اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا تو میں آپ کو اس کی لاش بھیج دوں گا۔ کومینوس کہتا ہے لیکن دراوین اگر تم پونٹس آنے کے بعد محمد کے خلاف جیتنے میں ناکام رہے تو پوپ کے پاس کچھ بھی نہیں لے جا پاؤ گے، تم اپنے بھائی کا بدلہ بھی نہیں لے سکو گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی کومینوس چلا جاتا ہے اور یورگو وہیں کھڑا رہ جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں جانشری سپاہی مشقوں میں مصروف ہوتے ہیں، وہ بندوق چلانے کی بھی مشقیں کرتے ہیں اور نشانے لگاتے ہیں۔ اس لیے دوغان وہاں آتا ہے اور انہیں مشق کرتا ہوا دیکھ کر ایک بندوق تھام لیتا ہے۔ وہ انہیں سکھائی رہا ہوتا ہے کہ بندوق کیسے استعمال کرنی ہے، اسی لیے سامنے ولاد آ جاتا ہے اور کہتا ہے اگر تم دونوں آنکھیں بند کر لو تو تم کچھ نہیں دیکھ پاتے، کیا ایسا نہیں ہے دوغان آغا؟ یہ سنتے ساتھ ہی دوغان اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ولاد چاہے دھند ہی کیوں نہ ہو ہم آگے پیچھے دیکھ لیتے ہیں۔ ولاد اس سے کہتا ہے زینل آغا اگر تم آگے دیکھ سکتے ہو دوغان آغا تو پھر اپنے رضاکار جماعت میں جاسوس کو زینل کے بجائے تم کیوں نہیں دیکھ سکے؟ دوغان پوچھتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ زینل آغا کو اعظم مقرر کیا گیا ہے؟ ولاد کہتا ہے کیا خوب تدبیر تھی، پہلے وہ بنا آغائے اعظم، پھر اس نے لشکرگاہ میں اپنا نظام قائم کیا اور جاسوس کو بھی ڈھونڈ نکالا، بہت عمدہ چال تھی۔ پھر دوغان آغا جب تم قیادت کرتے تھے تو پرندے تک خیمے میں خاموش اڑتے تھے، پھر زینل کے ہوتے ہوئے صدر اعظم پہ حملہ ہوا کیوں؟ میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا، تمہاری اور بھی مصروفیات ہوں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی ولاد چلا جاتا ہے اور دوغان سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ ادھر گلپری اپنی ماں کی جانب سے آیا ہوا خط پڑھ رہی ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے گلپری میری بیٹی، اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد رکھو، سلطان محمد نے تمہارے چچا اسماعیل سے غداری کے سبب تمہارے باپ کو مار ڈالا، کیا اب بھی وہاں کی عیش و عشرت تمہیں باتی ہے؟ تمہیں اور کیا جواز چاہیے محمد کے دل میں آگ بھڑکانے کے لیے؟ کیا میں نے تمہیں ایسے وقت کے لیے تربیت نہیں دی تھی؟ ہم نے اپنی زمینیں، عزتیں اور جانیں گنوا دی، اب اسے ختم کرو، تمہاری زندگی اب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، پہلا موقع پاتے ہی بایزید کو مار ڈالو اور محمد کو برباد کر دو۔ مگر اسی لمحے بایزید وہاں پہ آ جاتا ہے اور گلپری کے ہاتھ سے خط کھینچ لیتا ہے۔ خط پڑھنے کے بعد بایزید کو بہت غصہ آتا ہے جس میں مزید لکھا ہوتا ہے موت کے خوف سے اس کام میں تاخیر نہ کرو۔ خط پڑھنے کے بعد بایزید آگے بڑھتا ہی ہے کہ گلپری اسے روکتے ہوئے کہتی ہے خدا کے واسطے میری بات سنو، میں نے تمہارے خلاف کچھ نہیں کیا، کر ہی نہیں سکتی تھی، میں التجا کرتی ہوں میرے شہزادے، مجھے معاف کر دو۔ بایزید اسے کہتا ہے یہ گناہ معافی کے قابل نہیں۔ گلپری کہتی ہے میں تو یہی تھی ہر وقت، اگر چاہتی تو کب کی کر لیتی، اولاد کو والدین کے گناہوں کی سزا نہیں دینی چاہیے، میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کرو۔ بایزید خط پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں خود سے جدا کرتا ہوں، جہاں چاہو چلی جاؤ، مجھ سے اور میری نظروں سے دور رہو۔ گلپری کہتی ہے لیکن، تو بایزید چیختے ہوئے کہتا ہے کوئی لیکن نہیں، کوئی لیکن نہیں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی گلپری اس کے پاؤں میں پڑ جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے تمہاری پرچھائی کے سوا کچھ نہیں چاہیے، اگر نہیں دیکھنا چاہتے تو مت دیکھو، پر تمہارا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنا ہی میرے لیے بے مثال ہے۔ بایزید اپنا ہاتھ چھڑواتا ہے اور غصے میں نکل جاتا ہے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔